بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ عبسہ سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور یہ وہ مکی صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دین کی دعوت اور کلمے کی دعوت کے تعلق سے ایک مخصوص ہدایت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس دعوت کے دوران انسانوں کے درمیان جو سماجوں نے اونچ نیچ اور بڑے اور چھوٹے، معزز اور عدم معزز کے جو معیارات قائم کیے ہیں، ان معیاروں کو ملحوظ نظر نہیں رکھنا ہے. تمام انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام کے تعلق سے برابر اور مساوی اور یکساں سمجھنا ہے، اور کسی کم سے کم انسان کو بے قدر، کسی کم سے کم انسان کو کم قیمتی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑائی اور چھوٹائی، آدمی کا قیمتی اور عدم قیمتی اور نہ قیمت ہونے کا صرف معیار ایک ہے کہ کون اسلام کے پیغام کی یاد دہانی کو اخذ کرتا ہے اور کون اس سے تغافل و غفلت برتتا ہے. جو اللہ کے کلمے سے، اللہ کے پیغام سے غفلت برتتا ہے، وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی معزز و مکرم کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے دین کے وہ کسی کام کا نہیں. اور وہ شخص کہ جو اللہ کے دین سے عبرت حاصل کرے، قرآن سے عبرت حاصل کرے، اللہ کے دین کو اپنائے، اللہ کی موعظت اور اللہ کی نصیحت کو اخذ کر لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی قیمتی ہے، اللہ کے دین کے لیے بہت قیمتی ہے، وہ کام کا انسان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے، ان کے کارناموں کو دیکھا جائے، تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ تمام وہ صحابہ کرام کے جو غریب تھے، جو مکے اور مدینے کے معاشرے میں بے قیمت تھے، یہاں تک کہ جو غلام تھے، چاہے وہ حضرت بلال ہوں، چاہے وہ حضرت یاسر و سمیہ ہوں، چاہے وہ حضرت عمار ہوں، تو یہ سب، چاہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہوں، تو ایسے سب صحابہ بزرگان دین اور اسلام کے وہ عظیم پلر ثابت ہوئے، چاہے وہ صہیب رومی ہوں، چاہے وہ سلمان فارسی ہوں. الغرض چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے وہ غلام ہوں، اسلام کو جب انہوں نے قبول کیا، اسلام کی دعوت کو جب انہوں نے قبول کیا، قرآن کو جب انہوں نے اپنا رہنما بنایا، اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ بنایا، تو ان کی زندگیاں قیمتی ہو گئیں، ان کی زندگیاں امر ہو گئیں، وہ دین کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں بزرگان دین شمار کیے جانے لگے. اس کے بعد قرآن کے اندر جو اگلی بات اس صورت کے اندر آ رہی ہے، وہ قرآن کریم کے تعلق سے آ رہی ہے کہ قرآن کو انہا لتذکرہ، قرآن کو تذکرہ کہا گیا، قرآن کو یاد دہانی کہا گیا ہے نا. اور جو اس کے ساتھ جو دوسری بات بتائی جا رہی ہے بہت قیمتی، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کسی قوم کی، کسی نسل کی، کسی قبیلے کی، ہے نا، کسی ایک برادری کی جاگیر نہیں ہے، اس کی وراثت نہیں ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ ساری انسانیت کا جس پر حق ہے. یہ وہ کامن انسانیت کو دعوت ہے کہ فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس کا تذکرہ حاصل، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس سے ذکر حاصل کر لے. لہٰذا داعی اسلام کو یہ چاہیے کہ کسی کو بھی اس کے پیغام سے محروم نہ رکھے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری کون سی بات کس کے دل کو لگ جائے، کب ہماری کون سی بات
کس کی زندگی کو بدل دے، اور وہ بدلی ہوئی زندگی کیا معلوم ہم سے کہ جو ہم اپنے آپ کو دین کے داعی مانتے ہوں، ہم کہ جو ہم اپنے آپ کو دین کا عالم و فاضل و دین کا ناشر و ٹھیکیدار سمجھتے ہوں، وہ ایک شخص کے جو ہیچ تھا، وہ ایک شخص کے جو دین کے کام کا نہیں معلوم ہوتا تھا، ہماری بات سے اس کی زندگی بدل جائے اور وہ دین کا کیسا کام کرے کہ وہ تاریخ انسانی میں کیسا انقلاب پیدا کر دے، وہ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو سدھارنے کا باعث بن جائے، قوموں کی زندگیوں کو سنوارنے کا باعث بن جائے۔ لہٰذا انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، کلا عربی زبان کے اندر دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا تعلق ما قبل سے ہوتا ہے، اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر جو گفتگو کی گئی ہرگز بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ جیسے ہم ابھی آگے بیان کریں۔ تو بہت سی جگہ قرآن کریم کے اندر جب لفظ کلا آتا ہے تو وہ ہرگز معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم کہتے ہو، یا ہرگز بات ایسی نہیں ہے کہ جیسا تم سمجھتے ہو، یا ہرگز بات ایسی نہیں ہے کہ جیسا انسان اس کو تصور کر رہا ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ دوسرا قول کلا کے تعلق سے یہ ہے کہ کلا کا ایک دوسرا استعمال یہ ہے کہ جب اس کا تعلق آگے آنے والی بات سے ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یقیناً ہوتا ہے، بے شک، پھر یہ لفظ تاکید ہو جاتا۔ تو کلا، بے شک، یقیناً انہا تذکرہ، یہ جو قرآن ہے یہ تذکرہ ہے۔ اب یہاں علماء کرام نے، مفسرین نے گفتگو کی کہ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی، کیونکہ اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ ہاں سے مراد یہ قصہ ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کافروں کو دعوت دے رہے تھے، اور آپ کے آنے سے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا عکس کیا اور آپ کو دعوت کا طریقہ بتایا کہ جو دعوت کو خود طلب کرنے آیا ہے، جو علم سیکھنے آیا ہے، جو اس کے لیے سعی کر رہا ہے، کوشاں ہے، قد و کاوش کر رہا ہے، جو اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے، وہ زیادہ عکس کرنے کو ہے۔ جو اس سے منہ موڑ رہا ہے، جو اس سے اعراض کر رہا ہے، جو اس سے پن چھڑا رہا ہے، اس کو اصرار کرنے سے، اس کی جان کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے انہا لتذکرہ، یہ عبرت لینے کی چیزیں، لمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا قول جو اس سلسلے میں ہے، اور جو آگے والی آیتوں کے مضمون کے اعتبار سے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے زیادہ قرین قیاس معلوم ہو رہا ہے، جو زیادہ راجح معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ہاں سے مراد قرآن ہے۔ کلا انہا، بے شک یہ جو قرآن ہے، تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کرنے، متنبہ اور یاد دہانی کے لیے آئی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس سے تذکیر حاصل، یہ اوپن سورس ہے، بس ایک شرط ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس قرآن سے استفادہ اٹھانے کی، اس کے مضامین سے اس کی فکر سے ہے نا، اس کی فکر سے اپنی فکر کو آراستہ کرنے، اس کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایتوں پہ چل کے اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں اور خوش نصیبیوں سے ہمکنار ہونے میں صرف ایک شرط ہے کہ منشا، کہ انسان کو اس قرآن سے اخذ کرنے کی، اس قرآن سے علم حاصل کرنے کی صرف چاہت ہو، بس صرف اتنا کافی ہے، چاہت ہونا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کا علم، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، اس سے جو کچھ اخذ ہونا ہے، اس سے جو کچھ زندگی کے اندر تبدیلی آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سہولتیں کرتے گا۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس سے تذکرہ حاصل کر سکتا ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، اس کے حاصل کرنے کا کوئی کرایہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے لوس اس کی دعوت سب کو دے رہے ہیں۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کہاں ہے؟ فی صحف مکرمہ، معزز اور عزت اور مرتبت اور مقام والے صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ثبت فرمایا ہوا ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات قرآن نازل ہوا، جس کو قرآن نے ایک جگہ لیلۃ مبارکہ کہا ہے، دوسری جگہ قرآن نے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے، اور تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بات بتائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ رات کی جس میں قرآن نازل ہوا، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس قرآن کو دفعتاً پورا کا پورا ایک بار میں بیت العز، آسمان دنیا پر، ساتھ میں جو آسمان دنیا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا، اور جس جگہ اس کو رکھا گیا اس کو بیت العز کہا جاتا ہے نا، عزت و مقام کا مکان، وہاں بہترین پاکیزہ معمور فرشتے معمور ہیں اس قرآن کی حفظ پر، ان کے محفوظ امانتدار ہاتھوں کے اندر قرآن بیت العز کے اندر موجود ہے، اور وہاں سے 23 سال کے طویل عرصے میں حضرت جبریل علیہ السلام موقع بموقع اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں سے قرآن کی 1 آیت 2 آیت 10 آیت، ایک سورت، چھوٹی سورت، بڑی سورت، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آپ پر وحی کی صورت میں اتارا کرتے تھے۔ تو جہاں قرآن لوح محفوظ سے نکال کر بیت العز میں رکھا گیا، کہا جا رہا ہے اس کو فی صحف مکرمہ، پاکی مکرمہ معزز عزت و منقبت والی، اعزاز و مرتبے والی کتابوں کے اندر یہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ قرآن صحیفے کی صورت میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں قرآن مصحف کی صورت میں نہیں تھا، کیونکہ یقیناً جب تک سرور کائنات زندہ تھے، آپ بحیات تھے، دنیا میں موجود تھے، تو قرآن مکمل نہیں ہوا تھا۔ جب تک وحی نبوت باقی ہے، جب تک نبی باقی ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فرشتہ وحی آ رہا ہے اور وحی نازل ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن مکمل ہونے کا اعلان اس وقت ہوا، قرآن کی تکمیل اس وقت ہوئی کہ جب سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمایا، جب آپ کی وفات ہوئی تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب قرآن میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا تھا، نہ کوئی کمی ہو سکتی تھی، لہٰذا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا۔ بعض مستشرقین جو انگریز علوم مشرقیہ اورینٹل اسٹڈیز کرتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث پر، اسلام کی تاریخ پر لکھتے ہیں، وہ بڑی چترائی کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں کو موڑ دیتے ہیں، اور کچھ ان کے پروردہ لے اڑتے ہیں، اور قرآن کی تدوین کے تعلق سے، قرآن کی تصنیف کے تعلق سے، قرآن کے کتابی صورت میں آنے کے تعلق سے شک و شبے کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض وقت یہ حضرات غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے جیسے ناموں کے کچھ لوگ بھولے پن کے اندر، لا علمی کے اندر، نامعلوم ہونے کی وجہ سے ان کی تحقیق اور ریسرچ اور اسٹڈی کے بڑے بڑے ناموں سے مرعوب و متاثر ہو کر کبھی کبھی ان کی باتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو خوب جان بوجھ کر صرف خباثت کے لیے، ذہنی کجروی کی وجہ سے اور شیطان کے مرید اور بے شدہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے کی نازبہ قسم کی باتیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کل اگر سوشل میڈیا پہ اس طریقے کی کوئی بات کرتا ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس طریقے کا کوئی عجیب سا، کوئی بیڈھنگا سا شخص بیڈھنگی سی صورت اور بیڈھنگے سے نام کے ساتھ اس طریقے کی کوئی باتیں کرتا ہوا آپ کو نظر آئے۔ قدیم زمانے سے اس طریقے کی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ قرآن کی صحت پر، قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے تواتر پر، قرآن کے معجزے پر، قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے پر ان جیسے نوحہ خواہوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی عزت کی، اپنی کتاب کی حفاظت کی، تحفظ کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرور کائنات کی وفات کے فوراً بعد اس کام کو کیا، اور بغیر کسی تاخیر کے قرآن پاک کو مکمل ہوتے ہی جمع کر لیا گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عہد رسالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مصحف کی صورت میں موجود نہیں تھا، بعد میں کیوں ہو گیا، تو اس کی عقل پہ رونے کی ضرورت ہے، اس کی عقل پہ پتھر مارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز مکمل نہیں ہو جائے گی اس کو کیسے ریکارڈ میں لیا جا سکتا۔ تدوین قرآن کے تعلق سے گفتگو اکثر ہوتی رہتی ہے،
اور تعارف قرآن کے سلسلے میں جب ہم نے گفتگو کی تھی تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر بھی تعارف قرآن کے تعلق سے جو ابتدائی گفتگو ہوئی تھی تفسیر سے پہلے، اس میں بھی تدوین قرآن کے تعلق سے ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ کوئی اگر تفصیل جاننا چاہتا ہو تو والی ویڈیو کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو وہ صحابہ کرام کے ایک مجمع پر جو موجود ہوتے تھے ان کے سامنے اس وحی کی تلاوت فرماتے تھے، تمام صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ آیات کس صورت میں، کس آیت کے بعد اور کس آیت سے پہلے ہے۔ خالی اتنا ہی نہ ہوتا تھا بلکہ کوئی نہ کوئی جو کاتبین وحی ہیں، بہت سارے صحابہ جن کو کاتبین وحی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان میں سے کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی لکھوا لیا کرتے تھے۔ یہ وحی لکڑیوں پر، تختیوں پر، کھجور کی چھالوں پر، جانوروں کی، اونٹوں کے دستوں کی ہڈیوں پر ہی لکھی ہوتی تھی، اور جو صحابہ اس کو لکھتے تھے وہی اپنے پاس اس کی حفاظت فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام لوگوں کو جو آیتیں یاد تھیں ان کو یکجا کی گئیں، اور تمام وہ آیتیں جو لکھی ہوئی تھیں ان کو یکجا کی گئیں، اور یاد کو تحریر سے ٹیلی کیا گیا اور یہ قرآن مصحف تیار کیا گیا۔ یہ مکمل ثبوت کے ساتھ ہے ان متفرق جو جستہ جو پارے الگ الگ لوگوں کے پاس لکھے موجود تھے، ان سب کی گواہی، اور جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن یاد تھا، اس تواتر کی سند کے ساتھ یہ قرآن اس وقت لکھا گیا۔ تو فی صحف مطہرہ، یہ آیت بتاتی ہے کہ مکرمہ، یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن صحیفے میں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے تھوڑے سے تردد و تذبذب کے بعد اتفاق رائے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو صحیفوں میں لکھ دیا۔ آج یہ مصحف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ اسی مصحف کی 2 کاپی ہے کہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اصل مصحف جو قرآن ہے وہ تو آسمان میں ہے، یہ اس کی مصدقہ کاپی ہے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے پر صحابہ نے سن کر اس کو ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اب قیامت تک یہ موجود ہے، اس میں ایک حرف کا، ایک لفظ کا، ایک زیر و زبر کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ، ان صحیفوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مرفوعات جو بڑے بلند ہیں۔ اب مرفوعات سے مراد، بلند سے مراد بالائی، یعنی اوپر آسمان پہ ہیں، بلندی پر ہیں، اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ قدر و منزلت کی بلندی۔ مرفوعات جو بڑے بالا، بڑے بلند مقام کے ہیں، مطہرہ بہت پاکیزہ ہے۔ تو یہ قرآن کی 3 سے 4 صفتیں یہاں بتائی گئی کہ صحف ہے، مکرمہ معزز ہے، مرفوعہ بلند ہیں، اور مطہرہ پاکیزہ ہے۔ یہ صحیفوں کی 3 صفتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن مرفوع، قرآن طاہر ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ قرآن کن کے حوالے ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفرہ کہا گیا ہے، سفیر کہتے ہیں ان قاصدوں کو کہ جو بادشاہ کے طرف سے دوسرے بادشاہ یا دوسرے ملکوں کے طرف یا رعایا کے طرف، بادشاہ کے طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، تو ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ وہ اگر اعلان کر کے جائیں کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، آج یہ طے کیا گیا ہے کہ صاحب 10 بجے رات سے کرفیو لگا دیا گیا ہے، تو ہم سے جو ہے ایڈمنسٹریٹر نے، ہم سے چیف منسٹر نے، ہم سے چیف سیکریٹری نے آ کر نہیں کہا تھا، بلکہ اس کے نمائندے نے جو ہے سڑک پر جو ہے اعلان کرایا تھا، یا اس کے نمائندے نے جو ہے سوشل میڈیا پر اپنے آرڈر کی کاپی ریلیز کی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہم یہ مانتے ہیں کہ صاحب یہ چیف سیکریٹری آف اسٹیٹ نے یا چیف منسٹر، صوبے کے چیف منسٹر نے آرڈر نکالا ہے، اور اس کے تابع اس کو مانا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ سفیر کی بات ایتھینٹک ہوتی ہے، سفیر کی بات ماننا ہو۔ اسی لیے قرآن کی تصدیق اور قرآن کی صداقت اور قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام ہونے کی تصویر میں کہا جا رہا ہے، دلیل میں کہا جا رہا ہے کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ پیغام کوئی گما بھٹک کر نہیں آیا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ سفیر فرشتوں کے ہاتھوں سے آیا ہے کہ جو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت کے رول ادا کرتا ہے۔ کرام بررہ،
یہ فرشتے کیسے ہیں؟ کرام، بڑے معزز ہیں، عزت و منقبت والے ہیں. تو سب سے بڑا فرشتہ جس کو جو ہے اس کام کے لیے رکھا گیا، یہ کام کرتے ہیں سب سے معزز فرشتے، مقبلند مقام کے فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. تو بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، سفرہ ہیں کرام بررہ، جن کی صفت کیا ہے کہ کرام، بڑے عزت و منقبت والے ہیں. بررہ جو بڑے نیک ہیں، بر کی جمع بررہ. تو فرشتوں کی دو صفت بتائی گئی کہ عزت و منزلت والے ہیں، مقام والے ہیں، عرش الہی کے مقرب ہیں، اور بررہ بڑے نیک. تو یہ قرآن خود اپنے آپ میں کیا ہے؟ معزز ہے، بلند مقام رکھتا ہے، اور پاکیزہ ہے، طاہر ہے. یہ ہم تک منتقل ہوا ہے معزز فرشتوں سے، معزز ہاتھوں میں، جو معزز ہیں، کریم ہیں، اور نیک ہیں، اور بررہ ہیں، نیک ہیں. تو یہ قرآن کی تعریف کی گئی کہ اس طریقے سے قرآن خود طاہر ہے، اور طاہر فرشتوں کے ذریعے ہم تک آیا ہے. اب یہاں مضمون کلام، مضمون گفتگو بدل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں کچھ تجزیہ انسان کی تاریخ کا اور انسان کے مزاج کا کچھ تجزیہ کیا جا رہا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کہہ رہا ہے قتل الانسان. یہ عربی کا ایک انداز ہوتا ہے، بددعائیہ جملہ ہوتا ہے. قتل الانسان، انسان کو قتل ہو جائے، یعنی غارت ہو جائے، انسان ہلاک اور برباد ہو گیا انسان، ہے نا، ستیاناس ہو انسان کا. ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے. یہ افعل بھی، ما افعلہ و افعل بھی، یہ عربی کا ایک خاص صیغہ ہے نحو کا. ایک چھوٹا سا بھی عربی کا طالب علم اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ صیغہ تعجب ہے. قرآن انتہائی تعجب کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے. کفر کے دو مطلب ہیں. ایک کفر کے لغوی مطلب ہے یعنی انکار کرنا، ناشکری کرنا، کسی چیز کو مکرنا، مکرا ہونا. اور ایک کفر کے اصطلاحی مطلب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے ایمان کا، یا اس کی کتابوں کا، یا اس کے رسولوں کا، یا اس کے احکامات کا، یا اس کے قائم کردہ عدالت، آخرت کی عدالت کا، اس کی جنت یا اس کی دوزخ کا انکار کرنا، اس کی شریعت کا انکار کرنا، ہے نا. تو اللہ کا اور اللہ کے احکامات کا اور غیب کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، اسے کفر کہا جاتا ہے. یہ حقیقی کفر ہے، اور ایک ہے اصطلاحی کفر، اور ایک ہے لغوی کفر کہ کسی بھی چیز کا انکار کرنا. قرآن کریم کے اندر کفر کے دونوں مطلب کا جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے. یہاں بھی دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں. ما اکفرہ، کس قدر وہ کافر ہوتا ہے، کس قدر جلدی وہ کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے. اور ایک یہ کہ ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے، اپنے خالق کی ناشکری بھی کرتا ہے، اور تمام ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ جن نعمتوں پر وہ اتراتا ہے، جن نعمتوں پر وہ غرور و گھمنڈ کرتا ہے، جن نعمتوں پر وہ تکبر کرتا ہے، جن نعمتوں پر وہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے. منعم اور محسن کو بھول جاتا ہے، اور خود کو صاحب دولت سمجھنے لگتا ہے، صاحب علم سمجھنے لگتا ہے، صاحب قدرت سمجھنے لگتا ہے، صاحب اختیار سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کی حیثیت کو سمجھنے لگتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر اس کو اس کی حیثیت یاد دلاتے رہتے، اس کو اس کی کمزوری، اس کو اس کی بے بسی، اس کو اس کا چھوٹا ہونا، اور دیگر مخلوقات کا اس سے کہیں زیادہ عظیم اور طاقتور اور زبردست ہونا یاد دلاتے رہتے، تاکہ انسان کو یہ یاد رہے کہ جو کچھ انسان نے آج تک دنیا میں کمایا ہے، حاصل کیا ہے،
جو کچھ اس نے عزت و مقام بنائی ہے، جو کچھ اس نے طاقت اور قدرت حاصل کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ لہذا اس کو اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی ناشکری اور اللہ کا کفر کرنا چاہیے۔ تو قتل الانسان، انسان غارت ہو، ستیہ ناس ہو انسان کا، ما اکفرہ، کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر ناشکری کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، عجیب سا انداز ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ مکی صورتیں ہیں جن کی مختصر سی آیات ہمیں کچوکا لگا کر چھوڑ دیتی ہیں کہ اب ہم سوچتے ہیں من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ صرف انسان اگر یہ سوچ لے کہ اس کی اپنی پیدائش کے بارے میں سوچ لے کہ کس قدر بے بساطی میں اس کی پیدائش، کہ اس کی پیدائش میں اس کا کوئی رول، کوئی اختیار، کوئی قدرت نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کس طریقے سے کہ مکمل وہ اپنی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے احسانوں کا رہین منت ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے، من نطفۃ خلقہ، ذرا غور تو کرو، ذرا غور کرو کہ کس چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ خلقہ، وہ ایک نطفے سے اللہ نے پیدا کیا۔ نطفہ عربی میں کہتے ہیں اصل میں کسی برتن کے اندر اس بچے پانی کو کہ جو الٹنے سے، اس طریقے سے گلاس کو الٹیں، اس طریقے سے جگ کو الٹیں تو پانی نہیں نکلے گا، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تلی کے اندر، اس کی پینی میں کچھ پانی بچتا ہے، جب برتن کو ایک دم یوں الٹ کے جھٹکیں تو وہ پانی پھٹ سے گرتا ہے۔ یہ جو مقدار پانی کی ہے برتن کے اندر، بھگونے کے اندر، پتیلے کے اندر، جگ کے اندر بچے ہوا پانی، اس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے استعارتاً لغت نے اس لفظ نطفہ کو اس مادہ منویہ کے بارے میں استعمال کیا جانے لگا کہ جو ایک بار میں جتنا استعمال ہوتا ہے۔ تو من نطفۃ خلقہ، ایک نطفے سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ فقدرہ، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یہ جو کچھ تم حسن و جمال کے ساتھ، طاقت و توانائی و تندرستی و جوانی کے ساتھ، یہ ہاتھ پیروں کی طاقت کے ساتھ، یہ دل و دماغ کی قدرتوں کے ساتھ، یہ ایسے جسم کی ایسے حساسیتوں کے ساتھ، ایسی ایبلٹیز، ایسی قدرتوں کے اس جسم کے ساتھ تمہیں اللہ نے بنا کیا ہے، تم آج موجود ہو۔ تمہاری اصل کیا ہے؟ تمہارا را مٹیریل کیا ہے؟ کہ ایک نطفہ تھا، قدرہ، جس کو اللہ نے مقدر فرمایا، جس کا اللہ نے ڈیزائن ایسا کیا کہ تم انسان بن گئے۔ یہ اس کی قدرت کا کمال تھا کہ ایک ہیچ ناقدر پانی، ایک ناپاک پانی کی بوند کہ جو اگر کپڑے پہ لگ جائے تو زیادہ تر فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر دھوئیں گے نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ناپاک چیز سے تم کو پیدا کیا گیا، بے قیمت چیز سے تم کو پیدا کیا گیا، بے وقت چیز سے تم کو پیدا کیا۔ فقدرہ، تمہاری اس مادہ تخلیق میں کوئی کمال نہیں تھا، کمال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ اس نے مقدر کیا۔ ورنہ کروڑوں کیڑوں میں سے ایک حیاتی کیڑا زندگی پاتا ہے، باقی سب ضائع ہو کر پھک جاتے ہیں۔ کوئی تمہارا کمال نہیں تھا کہ تمہیں اللہ نے زندگی کا وجود بخشا ہے، کمال صرف اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت کا تھا۔ فقدرہ، تو اس نے تمہیں مقدر کیا، 2 ہاتھ بنائے، 2 پاؤں بنائے، 2 آنکھیں بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے دنیا میں ہمیں دکھایا کہ اگر وہ چاہتا ہے تو بغیر ہاتھ کا پیدا کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو بغیر پاؤں کا پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اپاہج پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ادھورا پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ناقص پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صرف اسی کی مشیت ہے، ہمارا کوئی رول نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ فقدرہ، اس نے مقدر کیا۔ یہ ایسی شکل تھی کہ اتنا بڑا جسم کہ صرف 7 انچ کے پنجوں پر کھڑا رہتا ہے، توازن سنبھالے رکھتا ہے۔ آپ اگر ایسا اسٹیچو بنائیں اور اس کو سنبھالنا چاہیں پیروں سے تو ہوا میں رکھ دیں گے تو گر جائے۔
ایک ایک چیز آنکھ جیسی کمزور چیز بالکل یہ سامنے رکھی ہے، لیکن بہت کم کبھی سننے میں آتا ہے کہ کسی کے چوٹ لگ کر آنکھ، کسی کے پتھر یا کنکر لگ کر آنکھ ڈیمیج ہو گئی ہو، بہت کم سننے میں آتا ہے نا۔ پوری مطلب یہ کہ کئی گھنٹے چاہیے اگر صرف اس کی کوئی تفسیر کرے کہ فقدرہ، تو اس کو آنکا، کیسا آنکھ کر بنایا، کس طریقے سے نشو و نما کیا، کس طریقے سے اس کے اندر سارے نظام رکھے، دیکھنے کی صلاحیت رکھی، سننے کی صلاحیت رکھی، چکھنے کی صلاحیت رکھی، چھونے کی صلاحیت رکھی، چلنے کی صلاحیت رکھی، ہاتھ کو گرفت لینے کی صلاحیت رکھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کسی معذور کو پیش کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کی مصلحت یہ ہوتی، کسی کو معذور پیدا کرنے میں اس کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے وہ ایک معذور عبرت کا سامان بنتا ہے اور وہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کو راستہ ہے نا، ثم پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ اب یہاں علماء کرام نے، مفسرین نے بڑی بڑی گفتگویں کی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ سبیل یسرہ سے مراد ہے سب سے پہلی چیز کہ پھر اس کو سبیل، راستہ میسر کیا، یعنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ اس کو دکھایا۔ ایک یہ کہ ثم السبیل یسرہ، پھر دنیا میں اس کے لیے زندگی کو ہموار کی، زندگی میں زندگی گزارنے کا راستہ میسر کیا، اس کو راستہ دکھایا، فطرتاً اس کو راستہ دکھایا۔ وہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، زندگانی کی جد و جہد سیکھتا ہے اور اپنی زندگی آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، معاشرہ بناتا ہے، قبیلے بناتا ہے، سوسائٹیاں بناتا ہے، معاشی زندگی گزارتا ہے۔ الغرض سبیل یسرہ۔ دوسرے ایک مطلب یہ کہ پھر اللہ نے نبیوں کے ذریعے اس کو دنیا کا صحیح راستہ دکھایا، آخرت کا راستہ اس کے لیے ہموار کیا۔ ثم اماتہ، پھر زندگی کا اختتام کہ اس کو مار دیتا ہے۔ ثم اماتہ، پھر اس کو مار دیتا ہو، فاقبرہ، تو اس کو قبر میں لے جاتا ہے۔ مارنے کے بعد، موت کے بعد کیا ہو وہ بھی اللہ نے سجایا کہ اس جسم کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے۔ یہ انسان کا معزز جسم ہے نا، سڑکوں پر، راستوں پر، صحراؤں پر، گھوڑوں پر سڑ کر بو نہ مارے۔ فاقبرہ، انسان کو یہ سکھایا، آدم کے بیٹے کو بتایا کہ کس طریقے سے اس کو مٹی میں دبا دو، مٹی میں جو چیز جاتی ہے تو اس کے سڑنے کی بو نہیں آتی۔ پھر ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا تو وہ اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ تو یہاں سے پھر آگے انشاءاللہ آخرت کے تعلق سے گفتگو آ رہی ہے، انشاءاللہ اس کو اور آخرت کے آگے کے تذکرے کو مزید بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔